بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کے معنی یاد کرنا، یاد رکھنا، خیر خواہی اور عزت و شرف کے ہیں۔ اللہ عز و جل کو یاد کرنا اور اس کا نام لینا ذکر اللہ کہلاتا ہے۔ ذکر اللہ کی 3 اقسام ہیں: ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر بالجوارح۔ ذکر لسانی کہ بندہ زبان سے اللہ عز و جل کا ذکر کرے، اس میں تسبیح، تقدیس، ثنا، حمد، خطبہ، توبہ، استغفار اور دعا وغیرہ داخل ہیں۔ ذکر قلبی کہ بندہ دل سے اللہ عز و جل کا ذکر کرے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا اور علماء کرام کا استنباط مسائل، مثلاً قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے میں غور و فکر کرنا داخل ہے۔ ذکر بالجوارح کہ بندہ مختلف اعضائے جسم سے اللہ عز و جل کا ذکر کرے، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، آنکھ کا خوف خدا میں رونا، کان کا رب تعالیٰ کا نام سننا۔ نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تسبیح و تکبیر، ثنا و قرات تو ذکر لسانی ہے، اور خشوع و خضوع، اخلاص سے ذکر قلبی، اور قیام، رکوع و سجود وغیرہ ذکر بالجوارح ہے۔ ذکر اللہ بالواسطہ بھی ہوتا ہے اور بلا واسطہ بھی۔ قرآن مجید کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والوں، اللہ کو بہت یاد کرو۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرتے دم تک تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر رہے۔ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب وہ اپنی زبان کو کیسے اللہ پاک کے ذکر سے تر رکھ سکتا ہے کہ دل ہی دل میں اللہ پاک کی وحدانیت اور اس کی پاکیزگی کو بیان کرتا رہے۔ ہر جائز کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرے، حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے۔ چنانچہ فتویٰ عالمگیری یوں ہے کہ شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام کہنا کفر ہے، کیونکہ ایسے ناجائز کام کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، زبان سے ذکر و درود کا ورد باعث اجر و ثواب بھی ہے اور بعض صورتوں میں ممنوع بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ گاہک کو سودا دکھاتے وقت تاجر کا اس قرض سے درود شریف پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا، کسی چیز کی عمدگی خریدار پر ظاہر کرنا ناجائز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے مال میں نقص ہو اور خریدار اللہ کا نام لینے کی وجہ سے اس سے متاثر ہو کر خراب چیز خرید بیٹھے۔ بالکل اس طرح اگر کہیں کوئی محفل برا جمان ہے اور کوئی شخص یوں ہی لوگوں کو دیکھ کر اس نیت سے درود شریف پڑھتا ہے کہ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے تاکہ اس کی تعظیم کے لیے جگہ چھوڑ دیں، تو یہ ناجائز ہے۔ ذکر الہی میں انسان کے لیے فوائد ہی فوائد ہے۔ ذکر کرنے والا خشک جنگل میں سرسبز درخت کی طرح ہے۔ ذکر الہی کرنے والا مجاہد ہوتا ہے۔ رحمت الہی بندے کے ساتھ رہتی ہے جب تک وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کے ہونٹ اللہ کے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں۔ ذکر اللہ سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دلانے والا عمل کوئی نہیں۔ ذکر اللہ کی کثرت کرنے والے کے لیے باغ جنت میں آسودگی کی خوشخبری ہے۔ سب سے افضل عمل ذکر اللہ ہے۔ صبح و شام ذکر الہی کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے والے کے تمام امور کو اللہ عز و جل سنوار دیتا ہے، اسے اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے اور اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جس طرح ہم ذکر الہی کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارا ذکر بھی اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، اور رحمت کے فرشتے سے اس انسان کو اللہ تعالی ڈھانپ دیتا ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کے لیے آسانی کے معاملات فرمائے، اور اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کے در کھول دے۔ آمین۔